أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر ہے، آزمائشوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو امتحانات میں ڈالا، مشکلات میں ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو رزلٹ 100% آیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام 100% ان امتحانات میں اترے۔ تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں پوری کائنات کی انسانیت کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے نتیجہ بھی آ گیا، انعام بھی آ گیا۔ اب ابراہیم خلیل اللہ کی تو پوری زندگی امتحانات میں گزری ہے، آزمائشوں میں گزری ہے۔ سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی، وقت کے بادشاہ کے سامنے آئے، ان کو سمجھایا، اس کے بعد قوم کو سمجھایا، اور اس کے بعد ان کے لیے آگ تیار کی گئی، یہ بھی آزمائش ہے۔ اور پھر اپنے گھر کو، اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کرنا، یہ بھی بڑی آزمائش ہے۔ اور پھر بے آب ہو گیا جنگل میں، اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے آگے جانا، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اتنی ساری آزمائشیں اور امتحانات، اللہ فرماتے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم خلیل اللہ کو ہم نے آزمائشوں میں ڈالا، امتحانات میں ڈالا، لیکن وہ 100% اترے، 100% اترے، امتحان میں 100% رہے۔ تو اللہ کی طرف سے انعام ہو گیا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں۔ اب ابراہیم خلیل اللہ انبیاء میں سے اولو العزم پیغمبر ہے، معمار کعبہ ہے، کعبہ کی تعمیر کرنے والے، موحد اعظم ہے، موحد اعظم، امام الموحدین ہے، اور خلیل اللہ بھی ہے۔ کئی صفات ہیں۔ معمار کعبہ، بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم خلیل اللہ نے کی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ دونوں تعمیر کر رہے تھے، یرفع، دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے، ساتھ ساتھ دعا بھی مانگتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعمیر تو ہم نے کی، ہماری اس تعمیر کو، ہمارے اس عمل کو، ہماری اس محنت کو قبول فرما دے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کے اسوہ سے اور ابراہیم خلیل اللہ کے حالات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی ہم نیک عمل کرے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، چاہے عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو،
لیکن اللہ کے ہاں اگر قبول نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ معمار کعبہ ہے، امام الموحدین ہے اور خلیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحانات میں ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا اور بلند مقام عطا فرمایا۔ فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم، امت محمدیہ کو حکم دیا کہ ملت ابراہیم کا اتباع کر، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، لیکن ملت کے اعتبار سے آپ کو حکم دیا کہ ابراہیم خلیل اللہ کا اتباع کر ملت کے اندر۔ اب ابراہیم خلیل اللہ کی ملت کیا تھی؟ توحید کے مطابق زندگی بسر کرنا، توحید کی دعوت دینا، کفر سے بیزاری کا اعلان کرنا اور دین کے لیے قربانی دینا، دین کے لیے ہجرت کرنا، اپنا مال پیش کرنا، اپنی اولاد پیش کرنا، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی ملت ہے۔ امت محمدیہ کو حکم ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی ملت کا اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کے واقعات کو مختلف جگہوں میں ذکر فرمایا، مختلف مقامات پر۔ جیسے کہ تفسیروں میں لکھا ہے جس گھر کے اندر ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے وہاں بتوں کا ماحول تھا، سب بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، بتوں سے مانگنے والے تھے، بتوں کے سامنے جھکنے والے تھے، اور والد جو ہے وہ بت ساز بھی تھا، بتوں کو تراشنے والا، بنانے والا، اور بت فروش بھی تھا، بتوں کو بیچنے والا۔ لیکن نبی تو نبی ہوتا ہے، چاہے جیسا بھی ماحول ہو، جیسا بھی گھر ہو۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، چاہے عالم ارواح میں ہو، چاہے عالم اجسام میں ہو، چاہے ماں کے پیٹ میں ہو، چاہے ماں کی گود میں ہو، نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، نبی نبی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے آنکھ کھولی، دائیں بائیں سب بتوں کی عبادت کرنے والے، جب بولنے کے قابل ہوئے تو اپنی ماں کو مخاطب کیا، فرمایا بتاؤ میرا رب کون ہے؟ رب کا معنی پالنے والا۔ اب چھوٹے سے تھے، صرف بولنے کے قابل ہوئے۔ ماں نے جواب دیا کہ آپ کی رب میں ہوں، پالنے والا، رب کا معنی تو پالنے والا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے اگلا سوال کیا، بتاؤ آپ کا رب کون ہے؟ اپنی ماں سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ میرا رب تمہارا والد ہے۔ اب ابراہیم خلیل اللہ کے سوالات رکے ہی نہیں، اگلا سوال کیا، فرمایا بتاؤ میرے والد کا رب کون ہے؟ اگر میرا رب آپ ہے، آپ کا رب میرے والد ہے، تو میرے والد کا رب کون ہے؟ کیونکہ میرے والد جو ہے وہ تو اسی طرح محتاج ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے والد کا رب بادشاہ ہے، نمرود ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ حیران ہو گئے، جیسے میرے والد محتاج ہے اسی طرح نمرود بھی محتاج ہے، رب تو نہ ہوئے۔ اگلا سوال کیا، بتاؤ نمرود کا رب کون ہے؟ بادشاہ کا رب کون ہے؟ اس نے کہا کہ بڑوں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرتے، اس لیے آپ اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ رات کے وقت جب ابراہیم خلیل اللہ کے والد گھر آئے آزر، تو ابراہیم کی والدہ نے یہ شکایت کی کہ یہ تو عجیب سی باتیں کرتا ہے، مجھ سے پوچھا آپ کا رب، اور پوچھتے پوچھتے یہ کہا کہ بادشاہ کا رب کون ہے؟ تو آزر نے کہا کہ یہ چونکہ گھر میں فارغ بیٹھا رہتا ہے اس لیے اس قسم کے سوالات کرتا ہے، کل سے یہ بھی میرے ساتھ نکلے بازار میں، اور جو کاروبار میں کرتا ہوں وہ یہ بھی کرے۔
یہ مصروف رہے گا تو اس قسم کے سوالات نہیں کرے گا۔ اچھا، اگلے دن ابراہیم خلیل اللہ کو لے کر بازار چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کام تو تھا بتوں کو بیچنا۔ 2-4 بت اپنے کندھے پہ رکھے، 1-2 بت ابراہیم خلیل اللہ کو دے دیے اور کہا کہ چلو آواز لگائیں گے۔ اب ابراہیم خلیل اللہ کے والد نے آواز لگائی کہ یہ بت ہے، ان کے یہ کوالٹی ہے، یہ صفات ہے، یہ بیمار کو شفا دیتا ہے، یہ مدد کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ پیچھے تھے، وہ ساتھ ساتھ آواز لگاتے رہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے، یہ مٹی سے بنے ہوئے بت ہے، ہم نے خود بنائے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری مرضی ہے، لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا تو نہ لو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے سوچا تھا کہ یہ میرے کاروبار کو چمکائے گا، میرے لیے سہارا بنے گا، میری مدد کرے گا، اس نے تو میرے کاروبار کو تباہ کر دیا۔ جا کر بات کی ابراہیم خلیل اللہ سے، تو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے والد کو دعوت دی سب سے پہلے، جیسے قرآن کے اندر ذکر موجود ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے پیغمبر، آپ ان کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ تو پڑھے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا جو واقعہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کرے، بیان کرے۔ وہ سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے اپنے ابا جان کو مخاطب کیا اور دعوت دی، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان، ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ تمہاری مصیبت کو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری اتباع کریں، میں سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت مت کرنا، وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے خوف ہے کہیں رحمان کا عذاب تم پر مسلط نہ ہو۔ اس نے آگے سے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو بتوں سے الگ ہوتا ہے، بتوں کی عبادت نہیں کرتا، تو پھر یاد رکھنا میں پتھروں کی بارش کر کے تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے سلام علیک ساستغفر لک ربی، یہاں سے ہمارا راستہ جدا ہو گیا۔ تو سب سے پہلے اپنے ابا جان کو دعوت دی۔ اب ابراہیم خلیل اللہ کے اسوہ سے، حالات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اپنے گھر میں توحید کی دعوت دے، دین کی دعوت دے۔ دوسرے نمبر پر وقت کا بادشاہ ان کے مقابلے کے لیے نکل آئے اور اپنی قوم کو دعوت دی۔ فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا بت پڑے ہوئے ہیں اور تم سب ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ چونکہ لوگوں نے سامنے بت رکھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ایسے جھکتے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے قوم کو مخاطب کیا اور وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، اور وقت کا جو بادشاہ تھا اس کی ترتیب یہ تھی کہ جو بھی وہاں جاتا تھا پہلے سجدہ کرتا تھا، لیکن ابراہیم خلیل اللہ سیدھے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ ابراہیم خلیل اللہ جب وہاں پر پہنچے تو اس نے پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ تو رب کے سامنے کرتے ہیں،
اس نے کہا میں رب ہوں نا۔ رب کون ہے آپ کا؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، رب تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ تم تو نہ کسی کو پیدا کر سکتے ہو نہ موت دے سکتے ہو۔ تو وہ آگے سے بے وقوف تھا، کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، موت بھی دے سکتا ہوں، بچا بھی سکتا ہوں۔ ایک قیدی تھا جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو مارنا ہے، پھانسی کے تختے پہ چڑھانا ہے، اس کے بارے میں کہا اس کو آزاد کر دو، اور ایک آزاد تھا اس کو پکڑ کر مارا، پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا۔ کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، کون سا مشکل ہے؟ جب ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا کہ یہ تو اتنا بے وقوف ہے کہ اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے طلوع کر لے۔ اب وہ آگے جواب نہ بنا سکا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا، خاموش رہ گیا، کوئی جواب نہ بنا سکا۔ وقت کا حکمران اور دوسری طرف ابراہیم خلیل اللہ، چھوٹا سا بچہ، قوم کو سمجھانے کے لیے آ گئے، قوم کو سمجھایا لیکن قوم نے بات نہیں مانی۔ فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو، کیوں عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے یہ ہمارے آباء و اجداد کی ترتیب ہے۔ سمجھایا لیکن جب سمجھ میں بات نہیں آئی، فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، چھپکے سے کہا، چھپکے سے، اور یہ ہے کہ لکھا ہے کہ دل میں کہا کہ خدا کی قسم میں ان کا کام کر دوں گا، ان بتوں کا علاج کر دوں گا، جب تم سب چلے جاؤ گے اور جب یہ بت یہاں پڑے رہیں گے تم چلے جاؤ گے تو میں اس کا علاج کروں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، ان کی یہ ترتیب تھی قوم کی کہ وہ کہیں میلے پہ جاتے تھے، سارے جمع ہو گئے، سب جمع ہوئے، جب جانے لگے تو ابراہیم خلیل اللہ کو بھی کہنے لگے آپ بھی ہمارے ساتھ آئیے۔ تو آپ نے فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا انی مریض ہوں کہ میں بیمار ہوں، فرمایا انی سقیم، سقیم کا مطلب طبیعت کی میلان نہیں ہے، پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے۔ پریشانی کیا تھی کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اچھا وہ سارے چلے گئے، بت خانہ بالکل خالی تھا، ابراہیم خلیل اللہ داخل ہوئے اور جب وہاں دیکھا سب کے سامنے عجیب عجیب چیزیں پڑی ہوئی ہے کھانے کی، تو فرمایا کہ کیوں نہیں کھاتے، بات کیوں نہیں کرتے؟ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ایک کلہاڑا اٹھایا، اس کے ذریعے سے بتوں کو توڑا، اور جو بڑا بت تھا کلہاڑے کو اس کے کندھے پہ رکھا اور واپس نکل گئے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو سب سے پہلے اپنے بت خانے میں آئے، دیکھا تو بتوں کی حالت خراب ہے، کسی کی ناک نہیں ہے، کسی کے کان نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، سب بت جو ہے کسی نے توڑ دیے۔ اور یہ دیکھا کہ کلہاڑا بڑے بت کے پاس، اور یہ بھی ان کو پتہ تھا کہ بت تو ایک دوسرے کو نہیں مار سکتے، لیکن مشرک قوم کی عقل بھی معروف ہو جاتی ہے۔ آپس میں تذکرہ کرنے لگے کس نے کیا ہوگا یہ؟ کسی نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے تو اس علاقے میں ابراہیم نام سنا ہے، وہ اس قسم کی باتیں کرتا رہا۔ کہنے لگے فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، اس کو ذرا حاضر کرو۔ ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا گیا، انہوں نے کہا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا، آپ نے یہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ یا ابراہیم، فرمایا ابراہیم خلیل اللہ نے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو ان سے پوچھے، یہ تو بڑے نے کیا ہے۔ مطلب یہ تھا، اشارہ یہ تھا کہ کلہاڑی اس کے پاس ہے، اس کے کندھے پر ہے، لگتا ہے اس نے کیا ہوگا، اگر اس نے نہیں کیا تو یہ آپ کو بتا دیں کہ کس نے کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے یہ انداز اس لیے اپنایا
تاکہ یہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہو جائے کہ یہ بت اپنے آپ کو نہ بچا سکے، اور یہ بڑا بت جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ بتا بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا بتاؤ، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ آپس میں دلوں میں سوچنے لگے، کہنے لگے ہم تو ظالم ہیں، یقیناً یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر سر جھکا کر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم آپ کو تو پتا ہے یہ تو بات نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کو موقع ملا، اچھا یہ بات نہیں کر سکتے، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، فرمایا جو بات نہیں کر سکتے، نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تف ہو تم پر بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں، کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ اب مشرکین کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، اور نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، نہ اپنے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں۔ آپس میں کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، ایک ہی علاج ہے، ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ تیار کرو، ان کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ آگ تیار کی گئی، مشہور واقعہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو اس آگ میں پھینکا گیا اور فرشتے بھی آئے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی مدد ہو جائے، لیکن وہ فرمانے لگے نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہو گیا قلنا یا نار کونی بردا، اللہ فرماتے ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، وسلاما، اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم خلیل اللہ پر۔ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے اس آگ کے اندر سلامتی پیدا ہو گئی، وہ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی۔ اتنی مشکل حالات میں، مشکل وقت میں بھی ابراہیم خلیل اللہ کی نگاہ غیر کی طرف نہیں گئی، یہاں تک کہ فرشتے خود آئے کہ اگر آپ چاہیں تو، لیکن فرمایا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، حسبی اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ مسلمان پر چاہے مشکل سے مشکل حالات کیوں نہ ہو، نگاہ اللہ کی ذات پہ رکھے، کبھی بھی مسلمان اللہ کی مدد سے مایوس نہ ہو، نگاہ اللہ کی ذات پہ رکھے، اسباب چاہے موافق ہو یا غیر موافق ہو، یا اسباب بالکل نہ ہو، جب پورا یقین ہو اللہ کی ذات پر، نظر اللہ کی ذات پر ہو، تو اللہ کی مدد اترتی ہے چاہے اسباب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے تو فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، امت محمدیہ کو حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہی توحید تو ہے، شرک سے بیزاری ہے، دین کے لیے قربانی، ہر حال میں اللہ کی ذات پہ نظر رکھنا کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اور رازق بھی صرف اور صرف اللہ ہے، اور جب بھی کوئی تقاضا ہو تو اس کے لیے آگے بڑھے، اپنے مال پہ نظر نہ ہو، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے، جان کی قربانی دے، اولاد کی قربانی دے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی